ان پروگرام ہوتے ہیں، کل بھی ہوا، آج بھی ہوا اور ابھی ہوں گے بھی کچھ پروگرام۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ کتاب نہیں دیکھی اس کے بارے میں ان کو کچھ معلومات مل جائیں، تاکہ اگر وہ ان کی دلچسپی کے موضوع پر ہے تو وہ اس کو پڑھ سکیں اور اس کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ چونکہ یہاں چھوٹا ہال ہے، جگہ زیادہ نہیں ہے، تو ہم ایک ایک کتاب کے مصنف اور ان کی کتاب پر جو گفتگو کریں گے انہیں بلاتے جائیں گے، اور وہ ہم گفتگو ان سے سنیں گے اس کتاب کے بارے میں، تاکہ آپ مصنف سے بھی متعارف ہو جائیں اور کتاب سے بھی متعارف ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں، آج ایک کتاب ہے آدمی، عرفان جاوید صاحب کی، اور اس پر گفتگو کریں گے اخلاق احمد صاحب۔ میں دونوں سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ دونوں ہمارے دوست بہت خوبصورت افسانہ نگار ہیں، فکشن سے اور علم و ادب سے منسلک شخصیات ہیں۔ تو عرفان جاوید صاحب بھی موجود ہیں اور اخلاق احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ میں اخلاق احمد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں ہم سے ایک تعارفی گفتگو کریں۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب۔ یہ جو کتاب ہے آدمی، 6 خاکوں پر مشتمل کتاب ہے، بظاہر 6 آدمیوں کا قصہ ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی قصہ گو کی خوبی کی وجہ سے، اس کی صلاحیت کی وجہ سے ایک پوری داستان بن جاتا ہے، جس کی بہت سی جہتیں سامنے آ جاتی ہیں ایک ہی انسان کی۔ عرفان جاوید صاحب ایک کئی جہتوں کے خود آدمی ہیں۔ ان کے مضامین، ان کے افسانے اور ان کے یہ خاکے، ان سب میں ان کا جو اصل فن ہے بیان کرنے کا، لفظوں سے کھیلنے کا، منظر بنانے کا، وہ بہت ہی منفرد ہے۔ اردو میں اس وقت اتنا پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ لکھنے والے کم ہیں۔ یہ خاکے اس اعتبار سے حیران کن ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں، کچھ ہمارے دوست، کچھ ہمارے سینئر، کچھ ایسے لوگ جو زندگی میں ہمیں ملے۔ تو جب ہم ان خاکوں کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ آدمی ایسا تھا، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرفان جاوید صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں ایک خاکہ جو ان کا اسحاق نور صاحب کا ہے، تو اس نے تو مجھے بہت حیران کیا۔ اسحاق نور صاحب ہاتھ کی لکیروں سے مستقبل کی گویا پیشگوئی کرنے والوں میں سے تھے، اور بہت ایک زمانہ ان کو جانتا تھا، اور ایک قلندر آدمی تھے۔ وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بہت برس میں جو اخبار جہاں سے وابستہ رہا، کوئی 25-28 برس، تو اس دوران اسحاق نور صاحب سے میری قربت بھی ہوئی۔ ان سے وہ ہمارے اخبار جہاں کے لیے لکھتے بھی تھے، بہت پسند کیا جاتا تھا۔ یہ اگلا ہفتہ کیسا رہے گا؟ اچھا، مجھے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن ان سے ہر ہفتے کی گویا ملاقات تھی۔ اب ایک آدمی آپ کو برسوں ہر ہفتے ملتا رہے، بیٹھے، چائے پیے، باتیں کرے، اور زمانے بھر کی باتیں کرے، اور اس کے کوئی 20 سال 30 سال بعد عرفان جاوید ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اصل آدمی تھا کیا، اس کے اندر کیا کمال تھا، اور کیسی پارہ صفت شخصیت تھی، تو میں تو حیران رہ گیا کہ میں تو اس اسحاق نور کو نہیں جانتا، یہ تو کوئی نیا آدمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ اسحاق نور صاحب، مجھے نہیں پتا کہ
کہ عرفان جاوید نے کمال کیسے کیا کہ وہ ایک پوری سرگزشت ہے، ایک پوری سوانح حیات ہے جو اس طرح لگتی ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی نے توجہ ہی اس بات پہ رکھی، لکھنے والے نے، کہ میں ان کی سب ڈیٹیلز، ساری تفصیلات جان لوں، اور جب بیان کرنے پر آؤں تو ان کی پیدائش سے لے کر ان کے انتقال پر ملال تک سب کچھ ایک آئینے کی طرح سامنے آ جائے۔ عام طور پہ، اور اسحاق نور کیونکہ ایک رنگا رنگ شخصیت تھے، تو عام طور پہ یہ سب ایک بڑا ناول بھی بن سکتا تھا۔ اسی طرح اسحاق نور نے تو حیران کیا ہی، آصف فروخی صاحب کا جو خاکہ ہے، نیا پرانا آدمی، آصف فروخی صاحب کو ہم میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں اور بہت قریب سے جانتے ہیں، لیکن اولاً یہ کہ ہم یہ خاکہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم قریب سے نہیں جانتے، شاید ہم دور دور سے جیسا ان کو دیکھتے تھے بس ویسا ان کو قبول کر لیتے تھے۔ عرفان جاوید کا وہ خاکہ جس میں بہت کچھ ناگفتنی بھی انہوں نے بیان کی ہے، اور اس سلیقے سے بیان کی ہے کہ یہ کہیں بھی پارٹی نہیں لگیں، کہیں بھی یہ باعث نہیں لگیں۔ ایک آدمی کا سامنے آنا، ایک آدمی کا عروج پہ جانا، ایک آدمی کا ایک لکھاری اور ادبی میلوں کے منتظم اور ایک مدیر کے طور پہ اس کی جو جہتیں ہیں ان کو دیکھنا، پھر ان سے دل کی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جو آصف فروخی کی ایک خاص سنجیدہ شخصیت تھی، تو بہت سی شرارت کی باتیں ان سے لوگ نہیں کرتے تھے۔ مثلا ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آصف فروخی صاحب آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ عام طور پہ کیونکہ وہ اتنے سنجیدہ اور لیے دیے رہتے تھے، ذرا سا فاصلے پر رہتے تھے، لیکن عرفان جاوید نے وہ بیریئرز آصف فروخی کے توڑے ہیں اور اس کے درمیان سے ایک نیا آصف فروخی ہم سب کے سامنے رکھا ہے، اور ایسا رکھا ہے کہ وہ جو آصف کو قریب سے جانتے تھے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اچھا، آدمی کے خول کے اندر ایک اور آدمی ہوتا ہے اور اس کے اندر شاید ایک اور آدمی ہوتا ہے۔ ان کے بیشتر خاکوں میں جو شخصیات ہیں ان میں سے دو تین تو ایسی ہیں کہ نامور ہیں، دو تین ایسی ہیں کہ عام لوگ ہیں، اور ان پہ ان کی جو نظر ہے ایسی تیز ہے کہ انہوں نے ان کے وہ پہلو دیکھے جو عام طور پہ خود ان کے گھر والے نہیں دیکھ پائے ہیں۔ ان کا ایک جو خاکہ ہے گیبریل، اچھا وہ گیبریل کا میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ گیبریل کو میں شاید میں بہت گھائل ہو جاتا اس کا اگر انہوں نے ایک افسانہ نہ لکھا ہوتا جس کی بنیاد گیبریل پہ تھی، تو میں اس کردار سے پہلے سے واقف ہو چکا تھا، لیکن وہ بھی ایک عجیب کردار انہوں نے بنایا ہے، اور وہ کردار ایسا ہے جو انہیں ترکی میں ملا، اچانک آہستہ آہستہ ان کے ساتھ آیا، ان کے قریب آیا، یہ اس کو جاننے لگے، اس کے قریب ہو گئے، اس نے اپنی زندگی کی اہم ترین متاع ان کے حوالے کی جب یہ رخصت ہونے لگے۔ اور عرفان جاوید آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں استنبول جانا چاہتا ہوں، میں گیبریل کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس جگہ کام کر رہا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تو یہ خاکے گویا ان کی زندگی سے جڑے ہوئے، اور اسی طرح ایک جو ان کا کردار ہے بڈی ماموں، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے عمر لاس ویگاس میں گویا گزاری، سمجھیے، ایک پلے بوائے، ایک مزے کے آدمی، ایک ایسا شخص جو شادی کی بندھن کو تو چھوڑیے، محبت کے بندھن کو بھی نہیں قبول کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیڑیاں ہوتی ہیں، آدمی کو موو آن کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، یہ رشتے، یہ ناطے آپ کے پیر باندھ لیتے ہیں، آپ کو دنیا نہیں دیکھنے دیتے، آپ کو لوگوں سے نہیں ملنے دیتے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو ایک صبح اٹھتا ہے
اور اپنے بچے کے سرانے، ایک ہی بیٹا ہے، اس کے سرانے کچھ رکھ کر اور غائب ہو جاتا ہے. وہ چلا جاتا ہے، اور اگرچہ وہ بچہ اس کی زنجیر بنا رہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں چاہیے. تقدیر کی نارنگی دیکھیے کہ وہ بڈی بالآخر ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کا وہ بیٹا اسے تلاش کر لیتا ہے ایک اور سرزمین پہ، اور وہ تلاش کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے بچپن میں میرے اپنے حسابوں میرے سائز کے کپڑے بھیجے تھے جو میرے سائز سے چھوٹے تھے، میں نے انہیں آج تک سینے سے لگائے رکھا ہے. وہ بیٹا آتا ہے جسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، دنیا کی رنگینی میں گم ہو گئے ہیں. وہ بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میں شادی کر لوں. یعنی ایک آدمی کی جہتیں کتنی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد وہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی. وہ بڑی ماموں جنہیں یورپ بھاتا تھا، جنہیں آزاد زندگی بھاتی تھی، وہ مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، سہارے درکار ہوتے ہیں، زندگی یوں نہیں گزر سکتی ایک آوارہ گرد کی طرح. وہ بھی نقشہ ایک عجیب ہے. تو میں نے تو آج عرفان جاوید سے گزارش کی تو انہوں نے مجھے ان کی تصویریں دکھائی. اٹ از اے فیسنیٹنگ اسٹوری. حارث، اٹ از اے ناول اگین. یہ جو قصے ہیں، یہ جو خاکے ہیں، یہ وہ بتاتے ہیں، مجھے تو یہ بتاتے ہیں کہ عرفان جاوید کی آنکھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو کچھ لوگوں کو دیکھ رہی ہے، یہ نظر آنے کے سوا بھی کچھ دیکھ رہی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ دیکھ رہی ہے. اور ان کے خاکے اپنے میرے حساب سے ایک بالکل، تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ سفر نامہ نگاروں کی ہوا پلٹا دینے والے خاکے ہیں، کہ آئندہ لوگ یا تو عرفان جاویدیائی انداز کے خاکے لکھیں گے یا رک جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک شاندار کتاب ہے، جس کا تعارف ہونا، جس کو آگے بڑھنا، اور جس کو لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے، لکھنے والوں تک. میں اس کی سیل کی بات نہیں کر رہا، میں ان فگرز کی بات نہیں کر رہا جو ابھی ہم باہر کر رہے تھے کہ کون سی کتاب کتنی بکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ لکھنے والے یہ خاکے ضرور پڑھیں، کیونکہ عرفان جاوید میں وہ جادو ہے اور وہ صبر ہے جو ٹک کر کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور بالآخر ایک بڑی تخلیق بنا دینے پہ ان کو قادر کرتا ہے. بے حد نوازش. وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے، لیکن آپ نے بہت تفصیل سے اور بہت خوبصورت انداز میں کتاب کا تعارف کرایا ہے، اس کے فنی اور فکری حوالے سے بھی بات کی ہے. چلیں بہت مختصراً آپ ان خاکوں کے بارے میں، کیا آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا ان شخصیات کا خاکہ لکھنا؟ بہت شکریہ ضیاء صاحب. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اخلاق صاحب کا. اب انہوں نے تارڑ صاحب کا تذکرہ ان کے ایک سٹیٹمنٹ کا کیا جو کہ اس کتاب کا حصہ ہے. تو یہ تارڑ صاحب کا بڑا پن ہے، ورنہ میں آج بھی اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں اور سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. یہ خاکے، یہ کل 6 خاکے ہیں، جن میں سے پہلا خاکہ ایک معروف شخصیت جو کہ آصف فرخی کا ہے، اس کے علاوہ کم معروف اور غیر معروف لوگ. باقی 5 لوگ وہ ہیں جو میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھے جنہوں نے اپنی زندگی اپنی شرائط اور اپنی مرضی کے مطابق گزاری. انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع رہے. اب مثال کے طور پہ اس میں اسحاق نور کا خاکہ ہے. اسحاق نور سے میری بہت ملاقاتیں رہی، میں مختلف شہروں میں رہا، وہ میرے پاس آتے رہے، میرے پاس قیام پذیر ہوتے تھے، تو اپنی زندگی کی بہت سی باتیں بیان کیا کرتے تھے. وہ ذائچہ نویس تھے، لیکن ذائچہ نویسی پہ میرا فوکس نہیں تھا، ان کی شخصیت میرا فوکس تھا. اسی طرح اس میں ایک مطیع الرحمان ایک کامسٹ ہوا کرتے تھے، جیو پہ بھی پروگرام کرتے تھے، ان سے میری بہت پرانی دوستی قائم ہوئی جب میں طالب علم تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جو مجھے انوکھے اور مختلف لگے اور اپنی طرز کے منفرد لوگ تھے، اس وجہ سے میں نے ان کو منتخب کیا. اب جس طرح انہوں نے ابھی گیبریل کا ذکر کیا،
میں اپنے دورے طالب علمی میں استنبول گیا، وہاں پہ یہ مجھے ویگا بانڈ ایک آوارہ گرد ملے، اور جس ہوٹل میں میں قیام پذیر تھا، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ ہاسٹل ٹائپ تھا، وہاں پہ یہ صاحب ہوتے تھے. تو ان کی شخصیت، کیونکہ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک جو ویگا بانڈ یا جس طرح آپ کو بہت سے ہپیز نظر آتے تھے، ان کے اندر کیا چیز تھی جو ان کو ہپی بننے پہ مجبور کرتی تھی، جبکہ وہ ایک باقاعدہ متوازن محفوظ زندگی گزارتے تھے. اس سے باہر کیوں نکل آتے تھے، اور وہ کیا عوامل تھے، اور وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو مجبور کیا. تو وہ اس کی شخصیت میں آپ جب پڑھیں گے، کیونکہ اگر میں سب کچھ بیان کر دوں گا تو اس میں دلچسپی کا عنصر ختم ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ وہ ایک محنت کش آدمی تھا. وہاں پہ سوئٹزرلینڈ سے اس کا تعلق تھا. اس میں نے اس کا نام کچھ تبدیل کیا، اس کا گیبریل کر دیا اصل نام اس کا، کیونکہ اس کی ذاتی زندگی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کچھ چیزیں اس نے مجھے اس میں کانفیڈینشیلٹی میں بتائی تھی کہ اس میں وہ دخل انداز ہوتا اس حوالے سے کہ اس کی پرائیویسی مجروح ہوتی. تو وہ جب آخری ملاقات تھی اور ایک دم میرا پاکستان واپس آنے کا پروگرام بنا، اور کئی ہفتوں پہ محیط میرا وہاں پہ قیام تھا، اور اس کے بعد میں بے شمار مرتبہ دنیا کے بہت سے ممالک میں گیا، امریکہ میں گیا، یورپ میں پھرتا رہا، لیکن ایسا شخص دوبارہ مجھے نہیں ملا. میں نے استنبول 2 مرتبہ گیا اور وہاں پہ اسے تلاش کیا، لیکن وہ نہ سوشل میڈیا پہ نہ کہیں اور ہے. جب میں آنے لگا تو اس کی واحد اس کی متاع جو تھی جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، وہ اس کی ایک گولڈ چین تھی. یہ غریب آدمی، مجھے نہیں معلوم تھا، اس نے مجھے ایک تحفہ دیا. اس نے کہا جب جہاز میں جاؤ تو وہاں جا کے کھولنا. یہاں اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ یہ نہیں تحفہ کھولنا. جب میں نے جہاز میں جا کے کھولا تو وہ اس کی واحد گولڈ چین تھی جو اس کی متاع تھی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نوعیت کے لوگ جو بے لوث، جن کے لیے جہاں پہ دل آیا جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزارنا چاہیے اس کے مطابق گزاری. اسی طرح اس میں ایک یہ مطیع الرحمان ہے، بہت ہی ایک دلچسپ آدمی، بہت رنگا رنگ شخصیت، بہت سے اچھا ان لوگوں میں کیا مطیع الرحمان اور اسحاق نور میں کہ ان کے سامنے لوگ کھل جاتے تھے. یعنی کہ جب کوئی دش ناس کے پاس جاتا یا ذائقہ نویس کے پاس جاتا تو اپنی ذاتی زندگی کے بہت سے مسائل بیان کرتا تھا. اس سے آپ کو معاشرے کا بھی پتہ لگتا تھا. ان کی نظر سے بھی میں نے معاشرے کو دیکھا کہ لوگ جب آتے تھے ان کے پاس تو کیا ان کے مسائل ہوتے تھے، یا ان کے کیا وہ سوالات ہوتے تھے، یا ان کی کیا دلچسپی، یا ان کے کیا مرکز ہوتا تھا ان کی توجہ کا. تو یہ ساری چیزیں اگر یہیں بیان کر دیں تو کتاب میں یقیناً دلچسپی بہت کم ہو جائے گی، گھٹ جائے گی. تو یا پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی اس طرح کی چیزیں اور معلوم ہوں گی. تو میں بہت شکر گزار ہوں اخلاق صاحب کا اور اپنے دوستوں کا جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے.